آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ کئی دفعہ یا یوں کہہ لیں کہ ہر دفعہ کلمے کی بنیاد والا رشتہ وہ سگے خونی رشتے پر غالب آ جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے والد سے کہتا ہے کہ جنگ کے دوران آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ سبحان اللہ، وہ والد اس کو جواب دیتا ہے، والد مسلمان ہے، جو بیٹا ہے وہ بعد میں مسلمان ہوا تو زمانے جاہلیت جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس وقت وہ اس سے اپنے باپ سے ذکر کرتا ہے بعد میں کہ فلاں جنگ کے اندر آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو مسلمان والد کہتا ہے کہ اگر تو اس وقت میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ کلمے کی قوت، کلمے کی پاور کہ سب سے بڑھ کے رشتہ اگر ہوگا تو وہ کلمے کا ہوگا، چاہے مد مقابل چاہے مد مخالف آپ کے کوئی کفر کرنے والا آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگا بیٹا کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ مکالمہ عبد الرحمن بن ابی بکر اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب تھا کہ جب اس وقت تو کافر تھا اور جنگ میں مسلمانوں کے مد مقابل تھا، تو اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ الغرض یہ جو کلمے کا تعلق ہے یہ سگے رشتے کے اوپر بھی غالب آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مومنوں کی چند صفات مختلف مقامات پہ مختلف بیان فرمائیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں مومنات، بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے اولیاء دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، اور یہ رشتہ ان کا کس بنیاد پہ ہے؟ یقیناً کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ۔ تو اس کلمے کے پڑھنے والے کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے، اور یہ مجھے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب کلمہ کا رشتہ میرے پاس کوئی شخص آتا ہے جس کی تعاون، جس کی مدد پر میں قادر قدرت بھی رکھتا ہوں، تو مجھے اس کی مدد لازمی کرنی چاہیے، اس کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ تیری پرسنل مصیبت ہے تو اس کو خود دیکھ۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ تعاون، اس کے ساتھ مدد ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا تعلق اللہ رب العزت نے کلمے کی بنیاد پر بنایا۔ تو مسلمانوں کا آپسی تعلق بہت ہی خوبصورت، با اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ یقین اور تعاون والا ہونا چاہیے۔ تو پہلی صفت مومنوں کی یہاں پہ بیان فرمائی کہ یہ ایک دوسرے کے مدد کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ مومن اور مومنات ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میں بھی تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوں، آیا کہ یہ ساری صفات میرے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ موجود ہیں تو الحمدللہ، اور اگر موجود نہیں ہیں تو انہیں یاد کریں اور ان صفات کو، ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری صفت فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ مومن اور مومنات جو ہیں یہ نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں، نماز ادا کرنے والے ہیں۔ میں بارہا آپ لوگوں کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب آپ دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کلمے کے اقرار کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کے بعد جو سب سے پہلی چیز کسی کے اوپر لازم ہوتی ہے مسلمان پر، وہ نماز ہے۔ زکوٰۃ تو آپ تب دیں گے
جب نصاب کو مال پہنچے گا اور اس پر سال گزرے گا، حج آپ سال میں ایک دفعہ کریں گے، روزے آپ سال میں ایک دفعہ رکھیں گے، لیکن جو کلمے کے فوراً بعد آپ پر لازم آتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور میں دیکھوں کہ میرا معاملہ نماز کے ساتھ کیسا ہے۔ جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں، یقین جانے وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کی فکر کریں، اور مردوں کے لیے جو نماز ہے وہ با جماعت ہے، اللہ کہ کوئی شرعی عذر آ گیا، کسی سبب رہ گئی، لیکن جیسے ہی اذان، جیسے ہی وقت ہو، آپ نے فوراً سب سے پہلا جو کام کرنا وہ نماز کی فکر کرنی ہے کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کر سکوں۔ تو فرمایا کہ مومن اور مومنات جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ صفت میں دیکھوں کہ میں کس قدر لوگوں کو کوئی خیر کی بات بتاتا ہوں۔ شیطان آ کے ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، یار تو کون سا نیک ہے، تو کیا بتائے گا اس کو، کیا تو حکم دے گا اس کو۔ شیطان آپ کے اندر کوتاہیاں آپ کی دکھا کر ہمیں اس کا جواب شیطان کو یہ دینا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے ماضی میں میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، میں نے یہ کام کر لیا تھا، لیکن میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، میں آئندہ وہ کام وہ فعل نہیں کروں گا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور انشاءاللہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ شیطان کو جواب دیں۔ وہ آپ کے ماضی کے گناہ آپ کو دکھا کر آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ مومنین کی صفت ہے۔ آگے فرمایا چوتھی صفت کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا بھی بڑا معاملہ ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سمجھیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے آپ سے کتنا مال لینا چاہتا ہے، اس کا کیا مطالبہ ہے آپ سے۔ آپ 5 کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے تقاضا نہیں کرتا کہ اس 5 کروڑ میں سے کچھ حصہ دیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ 2 کروڑ کی گاڑی سے زکوٰۃ نہیں مانگ رہا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایکسٹرا تم نے جمع کیا ہوا ہے اس پہ سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% دے دینا بس۔ تھوڑا غور تو کریں، اور اس 2.5% جو میری کل اثاثے کی نہیں ہے، 2.5% جو ایکسٹرا میرے پاس سیونگ ہے، اس میں سے اللہ رب العزت مجھ سے تقاضا کر رہا ہے کہ اس میں سے 2.5% دے، اور اس پہ بھی لوگ کیا ہیرا پھیری کر رہے ہیں کہ وقت قریب آتا ہے تو وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ مالک ہے، میرے پاس تو پتہ ہی نہیں۔ یعنی آپ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اس کو دے رہے ہیں یعلم ما فی الصدور، جو سینوں کے بھید جانتا ہے۔ یعنی بندہ سوچتا اللہ کے علم ہے کہ کیا سوچ رہا ہے، ابھی آپ نے وہ کام کیا نہیں، ابھی آپ نے وہ کام منہ سے نکالا نہیں، تلفظ نہیں کیا، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے، آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ دیتا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ جماعت کے رفائی معاملات سالہ سال چلتے ہیں، راشن کی صورت میں، مالی معاونت کی صورت میں، اور دیگر معاملات میں۔ تو آپ اپنی زکوٰۃ جس کی بنتی ہے وہ مرکز میں بھی جمع کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ خیر کے کاموں میں وہ صرف کیا جائے گا۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، چھٹی صفت بیان فرمائی کہ مومن اور مومنات جو ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، وہ اللہ رب العزت کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ مومن اور مومنات کی بنیادی صفات ہیں کہ وہ اللہ کا حکم سن لیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اس کو فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے کانوں میں خبر پڑ جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے، یہ فرمایا ہے، تو وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا کیا اس حوالے سے عمل ہے کہ ہم سنتے ہیں، اس کے بعد کیا جواب دیتے ہیں؟ سنت ہی تو ہے۔ صحابہ کرام عمل کرتے تھے جب وہ سنتے تھے کہ سنت ہے، اور آج ہم اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ چلے سنت فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے، تو ہم اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے صحابہ کرام کی سیرت اور ہمارے آج کے اس عمل میں۔ اور مومنات کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت عنقریب رحم فرمائے گا۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی رحمت نہیں چاہتا اپنے اوپر؟ تو اس کا ایک سبب سن لیں کہ جو ان 6 صفات کو اپنانے والا ہوگا
ان پر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت رحمت فرماتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے۔ مسلمان آپس میں ان کا کیسا تعلق ہوتا ہے، بھائی میں ان کا رشتہ کیا ہے؟ اسلام بہت ایک وسیع اس ٹاپک پہ گفتگو کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپس میں ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہے کلمہ گو، یہ میرا بھائی ہے۔ اور جو آپ اپنے سگے بھائی کے ساتھ آپ نے تعلقات رکھتے ہیں، وہ تعلقات آپ کو اپنے اس کلمہ گو مسلمان بھائی کے ساتھ بھی رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، یہ مسلمان دوسرے اپنے بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ اسے ظالم کے حوالے چھوڑ دیتا ہے۔ آپ بولے یار میں تو الحمدللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری کیا ہے کہ ظالم اگر کوئی دوسرا شخص اس پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ نہیں دینا کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ خود ظلم کرنا ہے اور نہ آپ کے اپنے بھائی کے اوپر کسی کو ظلم کرنے کی اجازت دینی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اگر وہ مظلوم ہے اور اس کا دفاع کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے سننے میں کہ ظالم ہے تب بھی مدد کرو، اور اگر وہ مظلوم ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تب بھی اس کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا ھذا ننصرہ، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ مدد کرنی ہے مظلوم کی، یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم مدد کریں گے اس کی، فکیف ننصرہ ظالما، لیکن یہ بتائیں کہ جب وہ خود ظالم ہے تو اس کی ہم کیسے مدد کریں؟ مظلوم ہے تو ہم مدد کرنا جانتے ہیں، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو پھر کیسے مدد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ دیکھیں نا ہماری زندگی میں کئی ایسے مسائل آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، وہ چاہے مالی شکل میں ہو چاہے جسمانی شکل میں ہو، تو ہمیں چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ دیٹس ناٹ مائی میٹر، میرا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مدد کرنی چاہیے کہ بھائی ظلم نہ کر، قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، تو تیرا کیا بنے گا؟ تو اس کے ساتھ زیادتی نہ کر، تو غلطی پر ہے۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں ان کا معاملہ حل کرواتے ہیں، خود کود جائیں، اس فکر میں نہ رہیں کہ کوئی فیصل بنائے گا آپ کو، کوئی سازش بنائے گا آپ کو تو آپ کریں گے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان ظلم کر رہا ہے تو اس کو جا کے ظلم سے روکیں، یہ اس کی مدد ہے، اور یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس چیز کی کوشش کریں کہ وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ مسلمانوں کا آپس میں کس طریقے کا تعلق ہونا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے سمجھایا، ان المؤمن، بے شک مومن، للمؤمن، مومن کے لیے ایسا ہے کل بنیان، عمارت کی مانند، یشد بعضہ بعضا، جیسے بلاک کو پکڑ کر تقویت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اس طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح کا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو قوت دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں سے اشارہ کر کے وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعَيْهِ، اس طریقے سے کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے ایک مومن دوسرے کے لیے مضبوط ہوتا ہے، اس کے لیے مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ ایک اور حدیث میں مومنوں کا، مسلمانوں کا آپسی تعلق بیان فرمایا، مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ، کہ مومنوں کی آپس میں مثال ایسی ہے محبت کے اندر، رحم کے اندر، وَتَعَاطُفِهِمْ، اور شفقت کے حوالے سے آپس میں ان کی مثال مثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے۔ کیا مطلب ایک جسم کی مانند ہے؟ کہ آپ کی باڈی پارٹس، آپ کے سارے اعضاء مل کر آپ کے پورے جسم کو سپورٹ کرتے ہیں، قوت دیتے ہیں۔
اذا اشتکا منہ عضو، اگر باڈی پارٹس میں سے کوئی عضو تکلیف میں آ جائے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں آ جائے تو پورا کا پورا جسم بخار اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی انگلی، بلکہ سردیوں میں تو بالخصوص صرف اگر ناخن کی مثال دے دی جائے کہ ناخن تھوڑا سا زیادہ کٹ جائے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ اس طریقے سے مومنوں کو ایک دوسرے کے معاملات میں ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو وہ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی عملی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ کے سامنے پچھلی دفعہ یہ واقعہ رکھا تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تو ایک صحابی جو انصاری ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب سے مالدار ہوں، آدھا مال تجھے دیتا ہوں، میری 2 بیگمات ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند آئے گی اس کو طلاق دوں گا، عدت کے بعد تو اس سے شادی کر لو۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا تعاون میں اور آپ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا آپسی تعلق اور ایک دوسرے کے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔